میں میاں صاحب کے احترام میں چپ رہا، ورنہ میں یہ پوچھ سکتا تھا کہ اگر جنرل مشرف کے خلاف جدوجہد کرنا اتنا آسان تھا تو پھر وہ پاکستان چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ اسلام آباد سے آنے والے دباؤ نے میاں نواز شریف کو ایک ایسی سیاسی حماقت کرنے پر مجبور کر دیا تھا جس کا احساس انہیں 10 ستمبر کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ان سب سوالات کے جوابات ایک سیاست کی کہانیاں سے دیے جائیں گے، لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ چند دنوں بعد جب میں ان سے ملنے لندن والے دفتر گیا تو وہ بڑی خوش دلی اور محبت سے ملے۔ یہ وہ میاں نواز شریف نہیں تھے جو جدہ کے سرور پیلس میں جنوری 2005 میں ملے تھے۔ وہ اب جدہ میں شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ٹوپی پہنے اور ہاتھوں میں قرآن پاک لے کر تلاوت کرنے والے نواز شریف نہیں تھے۔ اس وقت خوبصورت 3 پیس سوٹ میں ملبوس نواز شریف بالکل ایک بدلے ہوئے انسان لگ رہے تھے۔ سرور پیلس پر طاری پراسرار ماحول لندن کے اس دفتر میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس ملاقات میں شہباز شریف بھی موجود تھے۔ میاں صاحب نے بڑی شائستگی سے مجھ سے گلہ کیا کہ رؤوف صاحب، آپ کو پاکستان جاتے ہی کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے جنرل مشرف کے خلاف اس طرح سے لکھنا جاری نہیں رکھا جیسے آپ پہلے کرتے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے کہ شاید میرے قلم میں وہ بات نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ میں میاں نواز شریف صاحب کے احترام میں چپ رہا، ورنہ میں یہ پوچھ سکتا تھا کہ اگر جنرل مشرف کے خلاف جدوجہد کرنا اتنا آسان تھا اور وہیں رہ کر ان کے خلاف مزاحمت کرنا ایک آپشن تھا تو وہ پھر پاکستان چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ مجھ جیسے کئی صحافیوں نے پاکستان رہ کر جنرل مشرف کے اقتدار کو اپنے قلم کے ذریعے چیلنج کیا تھا اور اس کے لیے مختلف سزائیں بھی بھگتی تھیں۔ نواز شریف اس دن بڑے خوش تھے جب 7 جولائی 2007 کو لندن میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وہ شخص جو جدہ میں مجھ سے براہ راست جنرل مشرف کے بارے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا، آج پاکستان سے آئے ہوئے امین فہیم، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، محمود خان اچکزئی اور دیگر بڑے سیاسی رہنماؤں کے سامنے جس طرح جنرل مشرف کو لتا رہا تھا، یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرانی ہوئی۔ جس انداز میں نواز شریف تقریر کر رہے تھے، اس سے میرا یہ خیال ہے کہ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان گزرے برسوں میں ان میں اور کوئی تبدیلی آئی ہو یا نہ آئی ہو، تاہم وہ ایک اچھے مقرر ضرور بن گئے تھے۔ آل پارٹیز کانفرنس کی کامیابی سے نواز شریف میں ایک نیا اعتماد آیا۔ ان کے ارد گرد بیٹھے دوستوں نے انہیں یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ اب جنرل مشرف کے لیے انہیں پاکستان آنے سے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ بے نظیر بھٹو بہت جلد الیکشن سے پہلے پاکستان واپس چلی جائیں گی۔ اس سے نواز شریف کیمپ پر اور پریشر بڑھا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے ہاتھ سے یہ موقع نکل گیا تو پھر کیا پتا بے نظیر بھٹو جنرل مشرف کے ساتھ مل کر نواز شریف کا راستہ ہموار کرنے کی بجائے ان کا راستہ روکنے پر تیار ہو جائیں اور الیکشن جیتنے کے بعد ہی نواز شریف کو واپس آنے دیا جائے۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ نواز شریف کو یہ یقین دلایا جانے لگا کہ پاکستان اب انقلاب کے لیے تیار ہے۔ وہ آیت اللہ خمینی کی طرح اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اتر کر چند گھنٹوں میں جنرل مشرف کا تختہ الٹ دیں گے۔ لندن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جس لیڈر سے بھی بات ہوتی، وہ نواز شریف کے پاکستان واپس آنے کو آیت اللہ خمینی کے فرانس سے تہران واپسی کے ساتھ موازنہ کرتا۔ آخر وہ وقت آن پہنچا جب نواز شریف اپنی جلا وطنی ختم کرنے کے بعد اپنے ہی نامزد کردہ آرمی چیف سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے۔ ہوٹل میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ پاکستان سے متعدد صحافی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ عالمی میڈیا بھی اس میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ مجھے اس حال میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ مشہور کالم نگار عرفان صدیقی صاحب ایک کونے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کمال شفقت سے مجھے اپنی طرف بلایا اور وہیں کھڑے ہونے کو تھوڑی سی جگہ دی۔ تمام کیمرے اور نگاہیں نواز شریف پر مرکوز تھیں کہ وہ کب پاکستان واپسی کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ پہلے انہوں نے ایک بیان انگریزی میں پڑھا اور پھر انہوں نے اردو میں گفتگو شروع کر دی۔ نواز شریف نے بتایا کہ وہ 2 ہفتے بعد 10 ستمبر کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ میاں نواز شریف کے 10 ستمبر کی تاریخ دینے کے ساتھ ہی لندن اور اسلام آباد میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ اسلام آباد کے حکمرانوں نے فوراً اس پر رد عمل کا اظہار کیا کہ نواز شریف کو کسی صورت پاکستان واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ وہ باقاعدہ ایک ڈیل کے ذریعے 10 سال
کے لیے پاکستان سے باہر گئے تھے اور مقررہ مدت سے پہلے انہیں واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ لندن کے مضافات میں جنرل مشرف کے قریبی ساتھی بریگیڈیئر نیاز اور شہباز شریف کے مابین ملاقاتوں کی خبریں آنے لگیں۔ سعودی اور لبنانی پیغام رسان نواز شریف سے ملنے لگے، لیکن لگتا تھا جس طرح نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا تھا اس پر انہیں سعودی حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ نواز شریف نے بھی ایک دن یہی باتیں ہم صحافیوں کو بتائیں کہ ان پر سعودی حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جنرل مشرف سے براہ راست کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ لندن آئے ہوئے تمام سیاسی لیڈروں کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا کہ وہ جائیں اور نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ میاں نواز شریف کی روانگی میں 2 دن باقی رہ گئے تھے کہ پاکستان سے خبر آئی کہ ایک سعودی شہزادہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس اہم موقع پر سعودی عرب نے جنرل مشرف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پرنس کے اسلام آباد پہنچتے ہی میاں نواز شریف کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا کہ سعودی عرب کو ان کی پاکستان واپسی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ بھی رپورٹس آ رہی تھیں کہ پرنس اپنے ساتھ شاہی جہاز بھی لائے تھے، جس پر میاں نواز شریف کو اسلام آباد اترتے ہی واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سعودی پرنس کی اسلام آباد آمد نے نواز شریف کیمپ میں ایک اور بھونچال پیدا کر دیا۔ ایک بڑے مختصر نوٹس پر ہم صحافیوں کو پریس کانفرنس کے لیے بلایا گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے چہروں پر پریشانی عیاں تھی۔ لگتا تھا کہیں نہ کہیں کوئی شدید گڑبڑ ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں موجود جس کسی لیڈر سے بات کرنے کی کوشش کی، ان سب کو سنجیدہ پایا۔ نواز شریف بڑی دیر تک ایک کمرے میں بند ہو کر شہباز شریف، پرویز رشید اور پارٹی کے دیگر 2-3 لوگوں کے ساتھ بڑی دیر تک مشورہ کرنے میں مصروف رہے اور ہم صحافی ان کے دفتر میں چائے بسکٹ کھاتے رہے۔ خاصی دیر بعد نواز شریف کمرے سے باہر نکلے۔ ان کا چہرہ ایک دفعہ پھر سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا، جس سے لگتا تھا کہ وہ کوئی اہم فیصلہ کر کے نکلے ہیں جس پر انہیں بھی کچھ شکوک تھے۔ کیا نواز شریف شہزادے کے پاکستان آنے کے بعد اپنا پروگرام تبدیل کرنے والے تھے؟ میں نواز شریف کے دفتر کے ایک کونے میں بیٹھا یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر میں پریس کانفرنس شروع ہو گئی۔ اسلام آباد سے آنے والے دباؤ نے نواز شریف کو ایک ایسی سیاسی حماقت کرنے پر مجبور کر دیا تھا جس کا احساس انہیں 10 ستمبر کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جب نواز شریف نے گفتگو شروع کی تو لگ رہا تھا کہ وہ مزاحمت کے موڈ میں تھے۔ وہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ سعودی حکمرانوں کو بھی ناراض کرنے پر تل گئے تھے۔ اب ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب میاں صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک کاغذ سے یہ پڑھنا شروع کیا کہ ان کا جنرل مشرف کے ساتھ باہر رہنے کا معاہدہ 5 سال کا تھا نہ کہ 10 سال کا، تو ہم سب چونک گئے۔ ہمارے خیال میں میاں صاحب نے ایک ایسی بات کہی تھی جس کا خمیازہ انہیں سیاسی طور پر بھگتنا ہوگا، کیونکہ اب تک ان پچھلے 8 سالوں میں وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر یہ قسمیں کھاتے رہے تھے کہ انہوں نے جنرل مشرف سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، اور آج وہ سب کو بتا رہے تھے کہ ان کی ڈیل 5 سال کے لیے تھی۔ پاکستان میں تمام ٹی وی چینل اس وقت موبائل ٹیلی فون کے ذریعے نواز شریف کی یہ لائیو گفتگو نشر کر رہے تھے۔ وہی کچھ ہوا جس کی توقع تھی۔ جنرل مشرف اور اس کی کابینہ کے وزیروں نے اسلام آباد میں آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد سب سے آگے تھے۔ باقی وزیروں نے بھی میاں صاحب پر لان تان کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں 8 سال تک وہ جھوٹ بولتے رہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، اور آج اپنی واپسی سے ایک دن پہلے انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ اعتراف کر لیا تھا۔ 10 ستمبر کو اسلام آباد روانگی سے قبل لندن ایئرپورٹ پر جب میں نے اور ارشد شریف PIA کا بورڈنگ کارڈ لے کر جہاز کی طرف جا رہے تھے تو میں نے اپنے آگے کچھ فاصلے پر ایک بھیڑ دیکھی۔ ہم آگے گئے تو شہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اسحاق ڈار ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں اور ارشد شریف بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نواز شریف شہباز شریف کو چھوڑ کر جہاز کی طرف چلے گئے تھے۔ کہانی میں ایک اور موڑ آ چکا تھا۔ ایک اور سرپرائز ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں ابھی پوری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شہباز شریف نے مجھے کہا کہ کلاسرا صاحب آپ ہی بڑے بھائی کو بتائیں کہ وہ ایسا نہ کریں اور مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ میں نے پوچھا سر کیا ہوا ہے؟ شہباز شریف بولے کہ میاں صاحب نے مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے کر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں۔ مجھے ایک لمحے میں پوری کہانی سمجھ آ گئی۔ یہ ایک اور سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کا درست فیصلہ تھا کہ دونوں کو اکٹھے پاکستان واپس نہیں جانا چاہیے۔ اگر دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے تو بھی پارٹی کا نقصان ہوگا، اور اگر وہاں سے انہیں جدہ بھیج دیا جاتا تو پھر بھی پارٹی بڑے اہم سیاسی موقع پر اپنے لیڈروں سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے یہ سوچا گیا تھا کہ صرف نواز
شریف یہ رسک لیں گے تاکہ اگر وہ جیل جاتے ہیں یا پھر جدہ تو کم از کم شہباز شریف لندن سے اپنی پارٹی چلا سکتے ہیں۔ اس پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ ان دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ 1-2 دن پہلے ہی کر لیا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر جہاز کی روانگی سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کو روک کر منع کرنا ڈرامے کا ایک حصہ تھا۔ میڈیا اور پارٹی کے لیڈروں کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ نواز شریف نے آخری لمحے میں شہباز شریف کو اپنے ساتھ پاکستان جانے سے روک دیا تھا، جبکہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ محض ڈرامے کا حصہ تھا، جس پر دونوں بھائی ہالی ووڈ کے آسکر ایوارڈ یافتہ اداکاروں کی طرح پوری ایمانداری سے عمل کر رہے تھے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس موقع پر شہباز شریف کو یقیناً بہترین اداکاری کا ایوارڈ دیتا۔ خاصی تاخیر کے بعد جہاز وہاں سے روانہ ہوا۔ جہاز میں پوری رات کوئی نہیں سویا سوائے میاں نواز شریف صاحب کے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر ایک ایسا شخص کیسے اتنے آرام سے جہاز میں سو سکتا ہے، خصوصاً جب یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی اگلی منزل اسلام آباد ہے یا اٹک کا قلعہ یا پھر جدہ کا سرور پیلس۔ میرا خیال تھا کہ کوئی شخص نیند کی وادی میں نہیں کھو سکتا تھا اگر اس کے ذہن پر غیر یقینی صورتحال چھائی ہو۔ بہرحال میاں نواز شریف نے ہم سب کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے بزنس کلاس میں اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ میاں نواز شریف کے پروفائل سے تعلقہ خیز انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔